بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 70 آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں سوال کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا، اور سوال کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں تو ان کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقتاً آسمان پر اٹھایا گیا ہے تو دیگر انبیاء علیہ السلام کے بجائے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں آسمان پر اٹھایا؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس نے ہر چیز کو قوت و غلبہ کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کی حکمت بالغہ، اس کا ارادہ نافذہ اور اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اس نے اپنے جن بندوں کو چاہا انبیاء اور رسول کے طور پہ منتخب فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرما دیا، بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت اور اپنے فضل و رحمت سے ہر ایک کو نمایاں کیا، نمایاں امتیاز عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلص سے نوازا، ہر نبی کو ان کے زمانے میں مناسب آیات معجزات عطا کیے تاکہ ان کی امت اس کے سامنے حجت تمام ہو جائے۔ ان سب امور میں اس کی حکمت و عدل کارفرما ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ عزیز و حکیم اور لطف و خبیر ہے۔ اس سوال کے جواب میں آگے فرمایا گیا، ہر انفرادی فضیلت موجب افضلیت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ آسمانوں سے یا آسمانوں پر اٹھایا یا اٹھانے کی خصوصیت سے نوازا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادہ و حکمت کے مطابق ہے۔ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے آپ تمام رسول سے افضل ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جن خصوصیات و امتیازات سے نوازا گیا ان کی وجہ سے وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ان فضیلتوں کا انحصار اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی و مثبت کا پر مبنی ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا علم بھی کمال اور اس کی حکمت بھی کمال، اور پھر ان فضیلتوں سے عمل و عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان مسائل پر غور کرنے والا بسا اوقات حیرانی و پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ریب و تشکیک پر اس کا غلبہ ہو، یعنی ریب و تصویر اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ مرد مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے سامنے سر اطاعت خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے، اور عقیدہ و عمل سے متعلق امور میں کوشش کرتا ہے۔ حضرت انبیاء و مرسلین یا علیہ السلام و اجمعین کا یہی منہج رہا ہے۔ حضرات انبیاء و مرسلین کا منہج بالکل یہی رہا ہے، اور خلفائے راشدین اور امت کے ہدایت یافتہ اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہاں تک تھا اس سوال کا جواب، جس سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لینا، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر ہو گئی۔ آپ حضرت ابراہیم،
حضرت نوح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو کچھ انفرادی فضائل سے نوازا ہے۔ تو ہر نبی کا ایک مقام ہے، اور تمام انبیاء کرام میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔